اسی اربائے ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے، پھر کروٹ ان کی طرف کی، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے. تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو، یعنی اگر میری زبان میں آ سکتے کہنے دو، یہ تو ہے ہی بٹ دماغ نے، انہوں نے اتنا دماغ ہے کہ یہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو المحنت میں لکھا نا، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر، وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے، مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا، خواب میں نہیں، یہ بیداری میں. تو یہ قبروں سے فیض تھا. لوگ کہتے تھے سینے سے فیض، سینے سے فیض ہے جی. وہ ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا، سینے کو انہوں نے فیض دیا. یا لیا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ قاسم نانوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں. یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی. دیکھو دوسری قسط میں بیان کر دئیے کیا رہنا یار. وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلے ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھنے آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا. اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا، پرائم منسٹر وہ بن گئے. اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا، وہ نفس کی خواہش ہی تھی نا، ہوئی تو نہیں، وہ غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے
شاگردوں کی, اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا, یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ ہو جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ گٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں, آگے وہ سائن اس طرح وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیں. اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین, کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں کال آئی, تو کراچی کے مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے, ان کے وہ نمازی بھی تھے, اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا, میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو, لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں, کہتا بس ایک ہی کلپ سنا. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ, ہاں وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا, یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو, یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو, وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا نہیں ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا, قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح ثلاثہ. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا, تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح, تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا جی میں نے چلے اب سن لیا, اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے, اب اگلا علاج بھی کرے نا, پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں, کیوریٹیو علاج تو میرا کرے نا. کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں وہ فون سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی, ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا, باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی, اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائے. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے, دیوبندیوں کی تو وہ مانتے نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میاں, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا, ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. کئی بار میں نے کہا دوسری قسط ہے, لوگ کہتے تھے لیاؤ دوسری, تو بس وہ دانش دی موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا.